إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل أدبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب رسل فحق وعيد أفأينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة وحسن حسين من النار حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، تمام طرح کی تعریف و توصیف، حمد و کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پالنہار، تمام مخلوقات کا خالق و مالک ہے، رازق و رزاق ہے۔ وہ رب کریم
اپنے مخلوق کے میں جو فوقیت بنی نوع انسان کو دی ہے، جو شرف حاصل ہوا ہم انسانوں کو، وہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر آپ کی خصوصیات کو بیان کیا، اور آپ بارہا سنتے ہوں گے علماء کرام سے کہ آپ کس اعتبار سے لائق و فائق ہیں۔ دنیا کے اس آسمان اور زمین کے درمیان جتنے بھی مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات میں آپ کو اشرف قرار دیا گیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایام کے اندر بھی اشرف اور مقبول ترین دن بھی متعین کیا، جس کو ہم جمعہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے مہینوں کے اندر اللہ رب العالمین نے بھی کچھ مہینوں کو افضل قرار دیا، جس میں سر فہرست جس مہینے سے، جس شہر سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اس پر تمام امتوں کا اجماع ہے، اور نیسیسری یا اللہ رب العالمین کی نازل کردہ وہ ہدایت یافتہ کتاب شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جو اسی مہینے کے اندر یہ ڈائجسٹ نازل کی گئی، جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اس کے اندر یہ واضح کر دیا گیا کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، یہ جو روزہ ہے تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا۔ دنیا کی تمام مذاہب و ادیان اس بات پر اتفاق رکھتی ہے، دو ہی چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر پوری دنیا کے مذاہب کے لوگ، بلکہ شریعت اسلامیہ کے ماننے والے جو لوگ ہیں، اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو موت، جس کے اوپر کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ آنے والے وقتوں میں بہت سارے مسائل پہ اختلافات ہوتے ہیں، بہت ساری باتوں پہ اختلافات ہوتے ہیں، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس پر سب کا اجماع۔ قرآن نے بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کتب یکتب، کتبن کے معنی ہوتا ہے لکھنا، لیکن یہاں اے کتب اے فرض کے معنی میں اللہ رب العالمین نے استعمال کیا ہے کہ فرض قرار دیا گیا تمہارے اوپر، اور ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ فرض کا چھوڑ دینے والا انسان گنہگار ہوتا ہے۔ یہ فرض ہونے کے ساتھ فرض کی اس اولیت درجے کو پہنچا ہے، اس بلندی کو پہنچا ہے جو چھوڑنے کے بعد انسان دائرے اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اب پوچھے کہ دلیل کیا ہے؟ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے، جس میں سے ایک رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا بھی ہے۔ اگر آپ نہیں رکھتے تو رمضان، آپ اسلام کے ارکان کو آپ منہدم کرتے ہیں، اسلام کے ارکان کو آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں۔ ایمان کے 6 ارکان، ان تؤمنوا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، جو آپ جانتے ہیں، بعض لوگ ایمان مجمل، ایمان مفصل کے طور پر اسے بیان کرتے ہیں۔ ان 6 چیزوں پر اگر آپ ایمان رکھتے ہیں تو آپ مومن ہیں۔ پھر بنی الاسلام علی خمس، یہ 5 جو چیزیں ہیں، اگر ان 5 چیزوں پر آپ ایمان رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، اعتقاد کرتے ہیں، دل کی گہرائی سے اسے مانتے ہیں، تو اسلام میں داخل ہے۔ اگر نہیں ہے تو اسلام کے دائرے میں آپ نہیں ہیں۔ وہاں آمن یؤمن ایمانن سے محفوظ ہونے کے معنی میں ہے، یہاں اسلم یسلم اسلام سے محفوظ ہونے کے معنی میں۔ ایسی نکیل ڈال دی گئی آپ کے اندر کہ آپ اپنا من چاہا نہیں کر سکتے۔ تب اللہ رب العالمین کہتا ہے، جو بہت مشہور حدیث ہے، جو ہم بارہا سنتے ہیں اپنے ممبروں سے، اپنی واعظوں سے، واعظوں سے، وہ بارہا کہتے ہیں کہ الصوم لی، یہ صوم جو ہے، یہ روزہ میرے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اسے کہتے ہیں جو
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے روایت کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں۔ شاید کہ آپ کو معلوم ہو کہ وحی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وحی الہی ہے جو قرآن ہے، جو متلو ہے، جس کی تلاوت پر آپ کو ثواب ملتا ہے، اور ایک وحی غیر متلو ہے جس کی تلاوت پہ تو ثواب نہیں ہے لیکن اس پر عمل کرنا آپ کے لیے لازم قرار دیا گیا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے کوئی بات نہیں کیا کرتے، وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے القا ہوا کرتا تھا، یا تو حضرت جبرائیل قرآن کی آیتیں لے کر آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے، یا کچھ چیزیں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو ہم حدیث کے نام سے جانتے، الفاظ اللہ کے نبی کے ہیں اور اس کے معنی و مفاہیم جو ہیں وہ اللہ رب العالمین۔ اگر اس ناحیے سے دیکھا جائے تو تمام صحیح حدیثیں وہ تمام کی تمام حدیث قدسی ہی میں شامل ہوتا ہے۔ اس ناحیے سے اگر دیکھا جائے تو علماء محدثین نے اس کے ضابطے مقرر کیے، اصول حدیث کا ایک ضابطہ متعین کیا کہ کون سی حدیث پہ عمل کی جائیں گی۔ آیا دیکھا جاتا ہے مسجدوں کے اندر اللہم اہدینی فی من ہدیت یا اللہم اہدینا فی من ہدیت، اس ضابطے کو دو یہ روایتیں صحیح ہے، اللہم اہدینی فی من ہدیت۔ اب علماء اس کو یہ کرتے ہیں کہ آیا کس طریقے سے اس کو پڑھے جائے، اللہم اہدینا پڑھا جائے یا اللہم اہدینی پڑھی جائے، تو پھر اس ضابطے پر لایا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ علماء محدثین کا عمل کیا رہا ہے، اس طریقے پر ہم عمل کریں گے۔ ہم بات کہیں دوسری طرف چلی جا رہی ہے کہ الصوم لی، کہ یہ روزہ میرے لیے اللہ رب العالمین، اس کی اہمیت اس ٹکڑے سے پوری عبارت ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ جبکہ تمام اعمال کا، اعمال صالحہ کا، جیسا کہ ابھی خطبہ مسنونہ کے اندر میں نے پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، سیدھی سچی باتیں کرو گے تو تمہارے اعمال کو اللہ رب العالمین درست کر دے گا۔ وہ اللہ رب العالمین تمام اعمال کا جزا و سزا دینے والا ہے، لیکن خصوصاً اللہ رب العالمین یہ خاص کر دیتا ہے کہ الصوم لی، یہ روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ بدلہ تو سب کا اللہ ہی دے گا، لیکن یہ خاص خصوصیت پر یہ دال ہے۔ اب آئیں کہ روزہ کہتے ہیں، صوم کہتے کسے ہیں، یہ جان لیا جائے تو ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جو حلال اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ہماری بیوی کو کر دیا، مجامعت سے رک جانے، جماع سے رک جانے کا نام یہ روزہ صوم کہلاتا ہے۔ یہ باطنی ہے، یہ ظاہری ہے، جس کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ یہ اپنے حلال جو چیزیں اللہ رب العالمین نے کر دیا ہے اور اس مہینے میں اس کو دین کے اندر ممنوع قرار دیا گیا تو اسے وہ منع ہے، حرام قرار دیا جس سے وہ رکا ہوا ہے، تو یہ ظاہری طور پر ہم لوگ دیکھتے ہیں، اس کا ایک باطن بھی ہے، روزے کا ایک باطن حصہ بھی ہے۔ جس طریقے سے انسان کا ایک ظاہری اور ایک باطنی حصہ ہوتا ہے، جو ظاہری آپ کھلے عام آپ دیکھ رہے ہیں، اور ایک باطن ہوتا ہے جسے ہم دیکھتے نہیں ہیں، اسی طریقے سے روزے کا بھی باطن کیا ہے؟ آنکھوں سے غلط چیزوں کا نہ دیکھنا، زبان سے برائی کا نہ چکھنا، یعنی نہ بولنا، بری باتوں سے، چغلخوری، فحش، غیبت، افتراء پردازی سے بچنا، یہ باطنی چیزیں ہیں۔ جھوٹ سے بچنا، ایک دوسرے کی عیب جوئی سے بچنا، یہ باطنی ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے
اب یہ باطن چیز کو کون جانتا ہے سوائے اللہ کے؟ کوئی نہیں جانتا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ روزے کو فاسد کون چیز کر دیتی ہے؟ تو اگر ان چیزوں کے اندر آپ کھاتے ہیں تو روزہ ختم، پیتے ہیں تو روزہ ختم، جمع کرتے ہیں تو روزہ ختم۔ یہ تو ظاہری چیزیں ہیں جس کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں اور اس کا حکم لگا دیتے ہیں۔ جو باطن چیزیں ہیں، کوئی جھوٹ بولتا ہے، کوئی گالی دیتا ہے، کوئی چغل خوری کرتا ہے، کوئی غیبت کرتا ہے، تو کیا اس کے روزے برقرار رہیں گے؟ کیا اس کے روزے برقرار رہیں گے؟ جی نہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا معاملہ ہے۔ صوم لی، وہ میرے لیے ہے وہ روزہ، اور باطن کو دیکھنے والا اللہ رب العالمین ہے، اور روزہ ظاہری اور باطن چیزوں سے رک جانے کا نام ہے۔ اگر کوئی نہیں رکتا ہے تو پھر اس کے روزے فاسد ہو جاتے ہیں۔ وہ روزے سے ظاہری تو ہوتا ہے لیکن باطنی وہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک انڈا ہے، ایک صحیح سالم انڈا ہے، اور وہ انڈا ہاتھ سے چھٹتا ہے، گرنے کے بعد وہ پھٹ جاتا ہے، تو وہ انڈا خراب ہو جاتا ہے ظاہری طور پر۔ اور ایک انڈا اور ہے جو رکھا ہوا ہے، اور کچھ زیادہ وقت گزر جانے کے بعد، زیادہ ایام گزر جانے کے بعد وہ بھینڈر ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے اندر سے، جس کو اپنی زبان میں ہم لوگ تو مادری زبان میں کیا کہتے ہیں؟ گھوڑ ہو جانا، گھوڑ ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے وہ انڈا۔ تو دیکھنے میں صحیح سالم تو دکھتا ہے لیکن وہ انڈا اندر سے کیا ہوتا ہے؟ خراب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے روزہ رکھنے والا شخص اگر چغل خوری سے باز نہیں آتا، اگر وہ شخص جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا، غیبت سے باز نہیں آتا، قدموں سے چل کر بری چیزوں کو کرنے سے باز نہیں آتا، اپنی آنکھوں سے برائیوں کو دیکھنے سے باز نہیں آتا، اپنے کانوں سے برائیوں کو سننے سے باز نہیں آتا، اگر اس میں وہ پلا ہوا رہتا ہے، لگا ہوا رہتا ہے، تو اس کے روزے فاسد ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین اس کا بدلہ دینے والا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر جو روزہ فرض کیا ہے، وہ فرضیت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو یہ واضح کر دیا، جبکہ قرآن کی آیتیں ہیں ان چیزوں کے بارے میں جو آپ بارہا سنتے ہوں گے کہ چغل خوری کرنے والے کی سزا کیا ہے، غیبت کرنے والوں کی سزا کیا ہے، جھوٹ بولنے والوں کی سزا کیا ہے، اگر جھوٹی باتیں کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے۔ یہ تمام یہ ایک الگ موضوع ہے، ہر ایک عنوان کے تحت بحث کیے جا سکتے ہیں کہ غیبت کیا ہے، چغل خوری کیا ہے، ایک الگ یہ ہے۔ جیسا کہ آپ وہ مشہور حدیث بھی سنے ہوں گے کہ چغل خوری کی وجہ سے ایک شخص کو عذاب ہو رہا تھا اور اللہ کے نبی اس راستے سے گزر رہے، آپ کا کچر بدک جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو ٹہنیاں، اس میں ایک چغل خور ہوتا ہے اور دوسرا پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا ہے، اور وہ دونوں کو اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی دو ہری ٹہنی ان کے قبروں پہ رکھ دیتے ہیں، گاڑ دیتے ہیں کہ جب تک یہ ہرا ہوگا ان کے عذاب کم کر دیے جائیں گے۔ یہ مشہور حدیثیں ہیں جس کو آپ بارہا سنتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے یہ چیزیں بتائی۔ اب رہا مسئلہ کہ آیا یہ روزہ جو فرض کر دیا گیا اللہ رب العالمین کی جانب سے، تو اس روزے کے مقاصد کو کیا ہم لوگ اپنے اندر پاتے ہیں؟ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ اب وہ کون شیطان کھلا ہوا ہے؟ جبکہ شرکت شیطان ذکر دیے جاتے ہیں۔ یہ مشہور حدیث آپ لوگوں کو معلوم ہے، شرکت شیطان جو ہوتا ہے اسے ذکر دیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین اسے قید کر دیتا ہے۔ اب وہ کون سا شیطان ہے؟ مقصد اللہ رب العالمین نے اس روزے کا دو بتایا، لعلکم تتقون، کہ شاید کہ تم تقوی شعار والے ہو جاؤ، تمہارے اندر اللہ کا خوف آ جائے، تم اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہو جاؤ، تم اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے لگو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام پہ عمل کرنے لگو۔ لیکن یہ جب تک رمضان کے مہینے کے جو چند معدود جو ایام ہیں اس میں مسجدوں میں بھیڑ تو لگی رہتی ہے، نوافل، فرض و نوافل کی پابندیاں تو ہوتی رہتی ہیں۔ جیسے ہی یہ مہینے ختم ہوں گے، عید کی نماز پڑھ لیے جائیں گے، اس کے بعد مسجدوں سے آپ کی دوری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس کا مطلب وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک آپ کا روزہ
کیا ہو رہا ہے وہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب اس تقوی کے بارے میں، لفظ تقوی کے بارے میں سوال کیا تھا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ کچھ اصطلاحات ایسے تھے قرآن کے جو صحابہ اکرام کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا تھا، تو اپنے سے بڑے علم والے اچھے جانکار سے جا کر کے یہ سوال کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عمر بن الخطاب نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا تھا کہ یہ تقوی کیا ہے، واٹ از یور تقوی، تقوی کیا ہے، تقوی کسے کہتے ہیں، من تقوی، تقوی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تقوی یہ ہے کہ جیسے کہ وہ راستہ جس کے دائیں اور بائیں جانب ایسے درخت لگے ہیں جو کانٹوں سے پر ہے، کانٹوں سے پر ہے، اور ہمیں اس راستے سے نکلنا ہے تو اپنے کپڑوں کو اس طریقے سے سمیٹ لینا اور اپنے دائیں اور بائیں اور آگے دیکھتے ہوئے سیدھے راستے پہ نکل جانے کا نام تقوی ہے۔ یہ دنیا مومنوں کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے، جیل ہے۔ اس جیل کے اندر حکمراں کی وضع کردہ قانون کے تحت جیل کے اندر آپ کو اسی طریقے سے رہنا ہے، اسی طریقے سے سونا ہے، اس کے طریقے پر چلنا ہے، اس کے طریقے پر جاگنا ہے، اس کے طریقے کے حساب سے کھانا ہے، اس کے طریقے کے حساب سے پینا ہے، اس کے طریقے کے حساب سے پہننا ہے، اس کے طریقے کے حساب سے بولنا ہے، اس کے طریقے کے حساب سے دیکھنا ہے، اس کے طریقے کے حساب سے آپ کو سننا ہے۔ یہ تمام قانون کو اگر آپ اپنے اندر نافذ کرتے ہیں تب جا کر کے جیلر آپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے۔ اگر آپ جیل کے اندر بد زبانی، بد اخلاقی، بد کرداری، بد عملی کے ساتھ اگر آپ رہتے ہیں تو پھر جیلر آپ کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے جو اس کے وضع کردہ قانون کے اندر جو سزائیں منتخب کر دیے جاتے حکمراں کی جانب سے، اور وہ سزا آپ کو دی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین جزا و سزا کا بھی دن متعین کر رکھا ہے جو کل قیامت کے دن آپ کو اس کا بدلہ دیا جائے گا کہ آیا آپ نے تو ایکسپٹ کیا۔ یہ ایک پہلا مقصد تھا۔ دوسرا مقصد بھی اللہ رب العالمین نے کہا، ہم لوگ بارہا یہ سنتے ہیں کہ ایک مقصد ہے جو روزے کا، وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر تقوی سیاری آ جائے اور پرہیزگاری آ جائے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہو جائیں۔ جبکہ دوسرا بھی مقصد اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ تم اللہ کی کبریائی کو بیان کرو۔ یہ کبریائی ہے کیا؟ مثلا ابھی مؤذن صاحب نے آذان دی، ہم سب نے کہا اللہ اکبر، سب نے کہا اللہ اکبر۔ جب یہ رمضان کے روزے ختم ہو جائیں گے، یہ چند جو دن ہیں وہ جب ختم ہو جائے گا، اس کے بعد جب آذان دی جائیں گی تو آپ کے موبائل سائلنس موڈ میں تو چلے جائیں گے، آپ کی زبانیں اقرار تو کرے گی اللہ اکبر محمد الرسول اللہ کے آواز کے الفاظ سے آپ کے زبان لبریز تو ہوں گے، ولا حول ولا قوت کی الفاظ آپ کی زبان تو اقرار کرے گی، قوت اور اس کی مضبوطی کو آپ کی زبان تو ایکسپٹ کرے گی، لیکن مسجد کی طرف نہیں آئے۔ آیا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ کی آیت کا آپ اقرار کرتے ہیں، آیا انکار کرتے ہیں۔ کبریائی کے بیان کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی کبریائی یہ ہے کہ جب آذان دی جائے تو مسجد کی طرف رخ کیے جائیں۔ جب اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر روزے جب فرض کیا تو روزے کے جو باطن اور ظاہر ہیں ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں کہ آیا میرا ظاہری کیا ہے، آیا میرا باطنی کیا ہے، کیا میں اللہ رب العالمین کی تکبیر کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کر رہا ہوں، آیا نہیں کر رہا۔
اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کیا کہ تم نماز 5 وقت ادا کرو، لیکن جب یہ رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے گا تو میں اپنی ناکوں کو اونچی کرنے کے لیے اللہ کے نبی اللہ رب العالمین کے ان احکامات کو جو قرآن کے الفاظ ہیں جو اللہ رب العالمین نے آپ تک پہنچایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ، اس کے جو احکامات ہیں اس پر ضرب لگا دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے اس احکامات کو پامال کر دیا جاتا ہے جب یہ غیر رمضان کا جب مہینہ ہوتا ہے۔ اس کے اندر ہم اور آپ ایسی برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جہاں اللہ رب العالمین کی کبریائی کو ہم لوگ جیسے پست ڈال دیتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارا ہر معاملہ اللہ رب العالمین کے وضع کردہ قانون کے خلاف عمل میں آ جاتا ہے، اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہم عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو ہماری زندگی کے ہر قدم کے اوپر اللہ رب العالمین کے قانون نافذ کر دیے گئے۔ کوئی ایسا قدم ہمارا نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف کرنے کا کوئی حکم دے سکتا ہو، ایسا کوئی عمل نہیں ہے اللہ رب العالمین نے وضع نہیں۔ میرے بھائی، حتیٰ کہ میرا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا، ہماری شادی بیاہ، ہمارا لین دین، ہر چیز اللہ رب العالمین کے وضع کردہ قانون کے خلاف چلتا ہے میرے بھائیوں۔ اس کے بعد بھی اللہ رب العالمین نے جو مقصد بیان کیا اب کھول کر کے واضح طور پر سامنے آ گیا ہے کہ آیا رمضان کے بعد آپ ان برائیوں سے روکتے ہیں، رک جاتے ہیں، خوف الہ آپ کے دلوں میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ اگر آ رہا ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کا روزہ کس درجے کا ہے، اگر نہیں آتا ہے تو پھر اندازہ آپ لگا لیں کہ آپ کا روزہ کس درجے کا ہے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ابھی بھی وقت ہے کہ جو کمیاں جو کوتاہیاں ہیں اسیر نو آج سے یہ تہیا کر لے، ہم لوگ ان کمی کو ان کوتاہیوں کو اپنے اندر سے نکال پھینکیں اور اللہ رب العالمین کے دربار میں گر گرائیں اور اللہ رب العالمین کی حضور میں اپنے ہاتھ کو اٹھائیں اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کریں کہ اللہ یہ جو حدیث ہم نے آپ کو پڑھ کر کے سنایا تھا شروع میں، کیا صوم جنت کی روزہ میرے لیے ڈھال ہو جائے کل قیامت کے دن، حسن و حسین من النار، یہ روزہ میرے لیے جہنم میں داخل ہونے کے لیے ڈھال بن کر کے میرے سامنے آ جائے اور ایسی دیوار بن جائے، جو دیوار جسے ہم دنیاوی زندگی کے اندر چین کی دیوار کو سب سے زیادہ مضبوط سمجھتے ہیں، اس سے بھی کہیں زیادہ یہ روزہ آپ کے لیے چٹان بن کر کے کل قیامت کے دن ہو اور ہمارا ٹھکانہ جنت ہو۔ اللہ رب العالمین سے ہم یہی دعا کریں گے اور پھر اللہ رب العالمین کی حضور میں اپنے ہاتھ کو اٹھائیں گے کہ اللہ میرے اندر جو کمی ہے، جو کوتاہی ہے، اللہ اسے معاف فرما، جو حقوق آپ کے ہم سے حق ادا نہیں ہو پا رہے، اللہ ان حقوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔